ویڈیو بھی میں نے یہ جو آپ نے بھیجی ہے دیکھی ہے افضل قادری صاحب کی، اور یہ پوسٹ بھی میں نے پڑھی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو زیادہ بہتر طریق لبیک والے ہی بتا سکتے ہیں. میں تو چونکہ پی ایس ٹی میں ہوں. البتہ چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو یہ عرض کر دیتا ہوں ناقص معلومات کے مطابق کہ افضل قادری صاحب یہ وہی ہیں جو امیر اہل سنت کے خلاف بھی جو ہے کفر کی بو کے حوالے سے باتیں کرتے رہے ہیں، اور ان جیسے بد باطن لوگوں نے کافی تحریک کا طریق لبیک کا نقصان کیا، جس کی وجہ سے کافی لوگ ان کے خلاف ہوئے. اور اس یوں سمجھ لیں ان کے اس کام کے جو اثرات تھے وہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی یعنی کہ پہنچے، وہ خراب کرنے کے حوالے سے. تو یہ جو بیان یہ دے رہا ہے کہ بھئی یعنی یہ افضل قادری صاحب بیان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سنی ہے، سنیت کے اعتبار سے ایک عالم میں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن جو ان کے عزائم ہیں، جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعد رضوی علمی عملی اور ذہنی اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، اور میں نے رضوی صاحب کو کیا تھا، تو اس کی یہ باتیں درست نہیں ہیں. یہ پارٹی کو دو لخ کرنا چاہتا ہے بیسیکلی باپو. اور پارٹی تو ظاہر ہے کہ اب یعنی اتنا بڑا آدمی جب یہ بولا ہے، ان کی پارٹی میں چونکہ ہیڈ آف دا پارٹی تھا، اور ظاہر ہے کہ جس وقت ہم نے کہا تھا کہ یار یہ امیر اہل سنت کے خلاف غلط کہہ رہا ہے یہ بندہ، تو اس وقت بھی پارٹی کے وہ لوگ جو اچھے پارٹی کے لوگ تھے وہ تو بولے تھے، لیکن اکثر و بیشتر ایسے بھی لوگ تھے جو یعنی ان کے حامی بھی تھے. یعنی وہ انہوں نے چپ سادھ لی اور کہا جی افضل قادری صاحب چونکہ عالم ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم چپ کریں گے. تو اس کا نقصان بہت زیادہ البتہ پارٹی کو لگ رہا ہوگا کہ جو اس شخص کے ماننے والے ہیں، مطلب پیروکار ہیں افضل قادری صاحب کے، اور کتنے لوگ ان کی جو ویڈیو ہیں ان کو چڑھا رہے ہیں، تو اس سے پارٹی کو شدید یعنی طریق لبیک کو شدید نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے. میری نظر میں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں اس طرح کرنا چاہیے، اور خاص اس موقع پر کہ جب رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی یعنی بہت شروع کے دن ہیں، اور اس وقت ہی انہوں نے یہ فتنہ پردازی شروع کر دی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پارٹی کے حوالے سے، ذاتی میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ کوئی سود مند ثابت ہوگا، بہت زیادہ یہ نقصان دہ ہوگا. پارٹی کے لوگ جو ہے وہ پھٹ بھی سکتے ہیں، زیادہ اس کا چانس بھی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ وہ نشئی ہے اور فلانا ہے، تو یہ بات تو بالکل بھی اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں کر دینا کہ وہ نشئی ہے، یا ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کے بارے میں جو پڑھتا بھی ہو، جس کو انہوں نے پڑھایا ہو اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہو، تو وہ افضل قادری صاحب سے دوستی میں یہ کہہ دے گا کہ میرا بیٹا نشئی ہے. تو افضل قادری صاحب جو ہے یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہمیشہ انہوں نے پارٹیاں جو ہے وہ دو لخت کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے، کیا کہتے ہیں، رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے، جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہو گئے، سرود بھائی دامت برکاتہم العالیہ ہو گئے، دیگر قائدین اہل سنت اکٹھے ہی بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کی محافل ہوتی تھیں، مجالس ہوتی تھیں، ان کی میٹنگز ہوتی تھی، اور بہت اچھا ایک نظام چلتا تھا. پھر انہوں نے تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت ساری باتیں کیں، اور لوگوں کو مخالف کیا ایک دوسرے کے، اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے پارٹیاں مختلف ہو گئیں. اور اب بھی یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ویڈیو میں کہ جناب میں جو ہے نا عنقریب ایک الگ جماعت قائم کروں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. تو اس بندے کی بات پہ نہیں آنا چاہیے، طریق لبیک کے کارکنوں کو بھی نہیں آنا چاہیے. اور ظاہر سنی طریق تو الحمدللہ سمجھدار ہے اس معاملے میں، اس بندے سے تو ہم کافی واقف ہیں. ان کو پتہ نہیں پیر پراڈو بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک واقعہ تھا. تو ان کو اس ٹائم کم از کم یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. سیاسی اختلاف کسی پارٹی سے ہونا، ہمیں بھی اختلاف ہے، ہر پارٹی کو، کہیں لبیک والوں کو ہم سے اختلاف ہے کتنی باتوں میں، ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن جس بندے کا نام خادم رضوی ہے اس سے ذاتی طور پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے. وہ ایک سنی عالم دین تھے بہترین، اور الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے.
لیکن اس بندے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے کہ جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، اور بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے، اسلم باپو آپ خود سمجھدار ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، خوش رکھے۔